على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی جانب، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، النبی الامی، وہ نبی جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ، وہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، وکلماتہ، اور اس کے کلمات کے ساتھ، واتبعوہ، اور اتباع کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الاعراف کا 20واں رکوع آیت نمبر 158 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے نادانی اور بے وقوفی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی، اللہ سے رحمت کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اور اس رحمت کو میں لکھوں گا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو عطا کروں گا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے، جس کے تذکرے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہیں، جو بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے،
پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتا ہے اور گندی چیزوں کو حرام بتاتا ہے، وہ جہالت کے بوجھ اور توق اتار کر رکھ دیتا ہے۔ وہ لوگ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی عزت کی، آپ کی نصرت کی اور آپ پر نازل ہونے والے نور یعنی قرآن پاک کی اتباع کی، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ لوگ۔ اس کے بعد آج کے سبق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جامعیت کا بیان ہے۔ چونکہ آپ کی اتباع کا حکم دیا تو ساتھ ہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کے نہیں، کسی ایک علاقے کے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو وہ اپنی اپنی قوموں کے رسول ہوتے تھے، اور ہمارے نبی پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک پہ نگاہ دوڑائیں تو باقی انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثلاً وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنے وعظ اور اپنے بیان میں کہا یا قوم، اے میری قوم۔ چونکہ رسول ایک قوم کے تھے اس لیے خطاب بھی اپنی قوم ہی سے کیا۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم عاد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا قوم۔ اسی طرح وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سمود سے خطاب کیا اور کہا اے میری قوم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم ہی سے خطاب کیا۔ تو سارے انبیاء اپنی قوموں کی طرف رسول بن کر آئے، چنانچہ انہوں نے جب واعظ کیا، انہوں نے جب خطاب فرمایا تو یا قوم یا قوم یا قوم، اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم سے خطاب کیا۔ لیکن جب ہمارے نبی آخری نبی امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو آپ کو اللہ نے ایک قوم کی طرف نہیں بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ جی سنیے جو ہمارا آج کا سبق ہے۔ ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرما دیجئے میرے محبوب، یا ایھا الناس، یا قوم نہیں ہے یہاں پر بلکہ کیا ہے؟ بولے جی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی جانب بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ کائنات کے اندر جہاں جہاں تک انسانیت بستی ہے وہاں تک کے لیے مجھے میرے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرمایا کرتے تھے تو یا قوم نہیں بلکہ یا ایھا الناس فرمایا کرتے تھے، اے کائنات کے انسانوں، جہاں جہاں تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے وہیں تک کے لیے میرے اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمیت ہے اور یہی آپ کی فضیلت ہے۔ حدیث پاک بھی سن لیجیے، ساتھ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی باتوں کی وجہ سے؟ 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا فرمائی جو باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 1، بڑی اہم حدیث ہے، یہ تو ہم سب کا
نظریہ، اور ہم کہتے بھی رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، افضل المرسلین ہیں، سارے نبیوں میں افضل ہیں۔ وہ افضلیت کی 6 چیزیں حضور نے خود بتائی ہے۔ کتنی چیزیں جی؟ 6۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ پہلی فضیلت میری یہ ہے کہ لوگ جو باتیں گھنٹوں میں سمجھا سکتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، وہ چند منٹوں میں وہ بات سمجھا لیتا ہوں۔ لمبی لمبی گفتگو کر کے جو لوگ بات سمجھاتے ہیں، میں 2 لفظوں میں وہ بات سمجھا سکتا ہوں۔ جامع کلمات میرے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے لفظ نکلے ہیں وہی بیان کیے جائیں، آپس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کیا جائے، کیونکہ میرے پاس وہ جامع کلمات نہیں ہیں، میرے نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں وہ جامع کلمات ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہوگی جی؟ سارے بولیں جی، جامع کلمات۔ پہلی چیز کیا ہے جی؟ جامع کلمات فضیلت۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، دوسری چیز یہ ہے میرے لیے غنیمتیں حلال ہوئی ہیں۔ پہلی امت کے لیے مال غنیمت اور قربانی کا مال وہ کھانا جائز نہیں تھا، بلکہ طریقہ یہ تھا غنیمت کا مال ہو یا قربانی کی چیز ہو، ایک جگہ جا کر رکھ دی جاتی، آسمان سے بجلی آتی اس کو جلا دیتی، یہ نشانی ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ احسان فرمایا ہے کہ مال غنیمت بھی مجاہدین پر حلال ہے اور قربانی کا گوشت بھی میری امت کے لوگوں پر حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلے لوگ قربانی کرتے پہاڑ پر رکھتے بجلی جلا دیتی، اور میرا خیال میں ہمارے ہاں ابھی بھی کسی کی فریج کوئی 2-4 بوٹیاں پہ ہوں اگلی قربانی آنے والی ہے، پچھلی قربانی کا گوشت ابھی بھی سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، تو فرمایا میری امت کے لیے حلال ہو گیا۔ امت نے ماشاءاللہ پورا حق ادا کیا ہے اس کا کہ ایسا جناب فریج میں جب سے آئی ہے نا، ایک بوٹی کسی کو نہیں دینی، ایسا فریج بھر کے رکھ دیتے ہیں، اگلے سال تک کھاتے رہتے ہیں۔ بارکہ اس امت کی یہ فضیلت ہے کہ قربانی کا گوشت اللہ نے کیا کیا جی؟ نمبر 3، حضور فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے باروب شخصیات جو اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے، اپنے آپ کو بڑا روب دار سمجھتے، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے حضور کا روب ان پر طاری ہو جاتا، اور آپ کے سامنے وہ جناب اپنے آپ کو کمزور پاتے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، مجھے کبھی کسی کا روب مجھے محسوس نہیں ہوا، کبھی میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا۔ پہلی وہ شخصیت ہے، پہلا وہ دن ہے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا حضور کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا روب آپ کا میرے دل پر ڈال دیا۔ حضور فرماتے ہیں یہی تو میری خصوصیت ہے نا، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ یہاں پر وہ بات بھی بڑی مزدار ہے، سنی دیجیے۔ مکے کا جو پہلوان رکانہ، جو کشتی لڑنے والا اکیلا 10 بندوں سے کشتی لڑتا ہے، بڑا مشہور پہلوان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اور میں ہاں جی میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا نبی ہو تو پھر میرے نال کشتی لڑو، میرے نال کیا لڑو جی؟ کشتی کرو، اگر کشتی میں مجھے پچھاڑ لیا تو میں آپ کو مان لوں گا نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے بندے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں کشتیاں لڑنے تھوڑا ہی آیا ہوں۔ اس نے کہا جی پھر میں نہیں مانتا، اس کے علاوہ اور طریقہ مجھے پتہ کوئی نہیں ہے، اور کام میں جانتا نہیں ہوں، میرا فن تو ہے کشتی لڑنا، اگر میرے فن میں تم مجھے شکست دے دو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ حضور نے فرمایا چل پھر کشتی لڑ لیتے ہیں، چل پھر کشتی لڑ لیتے ہیں۔ اب جناب مکے والے بڑے حیران ہیں، ہنسیں بھی خواہ کریں جناب، اب لگے گا نا پتہ، رکانہ کے ساتھ کشتی طے ہو گئی ہے، وہ اکیلا 10 پہلوانوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضور نے آج تک کشتی لڑی کوئی نہیں ہے، کبھی میدان میں کشتی کے میدان میں حضور گئے نہیں ہیں، اب تو جناب خامخواہ حضور کو شکست ہو گئی، وہ خوش ہو رہے ہیں، دن طے ہو گیا، موقع طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، سارے لوگ آئے تماشا دیکھنے والے۔ وہ پہلوان بھی بڑا جناب اپنے روب داب میں آیا،
بھاگتا بھاگتا آیا، دھاڑتا چیختا ہوا آیا، رحمت کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ وہ آیا دھاڑتا ہوا، للکارتا ہوا، جیسے پہلوان آتے ہیں جناب مد مقابل کو بلاتے ہوئے للکارتے ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہاتھ ڈالا اللہ کی مدد سے، رخانہ صاحب کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے، حضور نے پکڑ کے پٹخ کر دی، نیچے دے مارا۔ اب اسے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ اس سے پہلے آج تک وہ کسی سے گرا نہیں تھا، اس سے پہلے آج تک وہ کسی سے ہارا نہیں تھا۔ جب وہ نیچے گرا ایک شور بپا ہوا، رکانہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں گر گیا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، دوبارہ لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا دوبارہ آ جاؤ۔ وہ دوبارہ میدان میں آیا، حضور نے پھر ایک ہاتھ سے پکڑا، ٹانگیں اوپر سر نیچے، پھر پٹخ کے دے مارا۔ اس نے کہا جی ایک دفعہ پھر لڑیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر آ جاؤ۔ اس کا چونکہ دل نہیں مان رہا تھا کہ میں گر رہا ہوں، کیونکہ وہ کبھی گرا نہیں تھا، بڑے بڑے پہلوانوں سے نہیں گرا تھا۔ اب جناب وہ تیسری دفعہ آیا نا، حضور نے ابھی ہاتھ ڈالا ہی تھا اور اس کو اوپر اٹھایا ہی تھا، تو بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ میں نے کشتیاں لڑی ہیں، یہاں پہلوانی نہیں، یہاں تو نبوت بول رہی ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، حضور فرماتے ہیں میری خصوصیت یہ ہے کہ میرا مد مقابل چاہے وہ کتنا ہی پہلوان کیوں نہ ہو، جب میرے سامنے آتا تھا تو میرا رعب اس پر طاری ہو جاتا تھا۔ تو ذرا سامنے کہو سبحان اللہ۔ یہ حضور کی تیسری فضیلت ہے۔ پھر سنیے، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے فضیلت ملی۔ نمبر 1 مجھے جامع کلمات عطا ہوئے، نمبر 2 غنیمتیں میرے لیے حلال ہوئیں، نمبر 3 رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور نمبر 4 فرمایا جعلت لی الارض کلہ مسجدا وطہورا، یہ ساری زمین میرے اللہ نے میرے لیے طہارت کی جگہ بھی بنائی ہے، سجدے کی جگہ بھی بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی امتیں اور ان کے نبی پانی کی تلاش میں پھرتے تھے، اور پانی نہ ملتا تو پھر ڈھونڈنا لازم تھا، ڈھونڈو پانی اور وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ اور میرا امتی جہاں پانی نہ ملے زمین کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، چہرے پر پھیرتا ہے اور بازوؤں پر پھیرتا ہے، تیمم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مٹی کو اللہ نے میرے اور میری امت کے لیے طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور اسی طرح اسی زمین کو اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ پہلے لوگ اور پہلی امتیں سجدے کے لیے مسجد میں جانا لازم ہوتا تھا، اور میرا امتی جنگل بیابان میں ہے، میلوں تک مسجد کا نام و نشان کوئی نہیں ہے، وقت ہو گیا نماز کا، پانی بھی کوئی نہیں ہے، زمین پر ہاتھ مارے تیمم کر لے، اسی جگہ پر نماز پڑھ لے، وہی مٹی اس کے لیے طہارت بھی بن گئی، وہی جگہ اس کے لیے مسجد بھی بن گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ یہ آپ کی خصوصی فضیلت ہے، زمین ساری طہارت کا ذریعہ بھی بن گئی، اور زمین ساری مسجد بھی بن گئی، سجدہ گاہ بھی بن گئی۔ اور نمبر 5، 5ویں فضیلت آپ نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، یہ 5ویں چیز ہماری اس آیت سے متعلق ہے۔ نمبر 5 فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، پہلے نبی اپنی اپنی قوم کے نبی ہوتے تھے، مجھے اللہ نے ایک قوم کا نہیں، مجھے اللہ نے ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں پوری انسانیت کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میں یا ایھا القریش نہیں کہتا، یا اہل مکہ نہیں کہتا، یا اہل العرب نہیں کہتا، بلکہ یا ایھا الناس کہتا ہوں، پوری کائنات کے عرب و عجم کا میں نبی ہوں، گورے کالے کا میں نبی ہوں، جہاں جہاں تک پوری انسانیت بستی ہے وہیں تک مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں خصوصیت ہے۔ اور 6ٹھی خصوصیت اور آخری، حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف رسول نہیں، مجھے اللہ نے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔
مجھے اللہ نے آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے لوگو میں صرف رسول نہیں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو لوگوں کو کہیں گے ہمیں بھی اللہ کا نبی مانو، لیکن اے میری امت یاد رکھ لینا جو بھی بے ایمان، جو بھی جھوٹا کذاب آ کر نبوت کا دعویٰ کرے، تم نے میرا یہ ارشاد یاد رکھنا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی کوئی نہیں۔ یہ 6 فضیلتیں۔ نمبر 1 جامع کلمات عطا ہوئے، نمبر 1 جامع کلمات، نمبر 2 مال غنیمت حلال ہوا، نمبر 2 مال غنیمت، نمبر 3 روب کے ذریعے مدد کی گئی، نمبر 3 روب کے ذریعے مدد کی گئی، نمبر 4 پوری زمین طہارت اور سجدے کی جگہ بنا دی گئی، اور نمبر 5 پوری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا، اور نمبر 6 اللہ نے ختم نبوت کا تاج بھی آپ کو عطا فرمایا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی طرف بن کر آیا ہوں۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض۔ رسول کا تعارف ہوا تو رسول کو بھیجنے والے کا تعارف بھی ساتھ کرا دیا۔ الذی، وہ ذات، اس ذات نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، زمین کی بادشاہت بھی اسی کی ہے۔ زمین و آسمان کا اکیلا مالک اور بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیر اور بھلائی یا اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، اس لیے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، مجھے اس نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں، جس کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، سجدوں کے لائق کوئی نہیں، پکاروں کے لائق کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، لا الہ الا ہو، وہی اکیلا ہی ہے، اور اس کی صفت یہ ہے یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، جب اللہ کی یہ صفتیں ہیں، جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، تو پھر سنو لوگوں، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور ایمان لاؤ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کون رسول؟ النبی الامی، جو نبی بھی ہے امی بھی ہے۔ کل عرض ہو چکا ہے کہ امی ماں والا، جو کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا کوئی استاد نہیں بنایا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود اپنے محبوب کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔
فرمایا النبی الامی، وہ نبی ہے جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کلمات پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ توجہ کرنا جی، جس توحید کی طرف نبی تمہیں دعوت دیتا ہے اسی توحید پر نبی خود بھی ایمان رکھتا ہے۔ جس اللہ کے کلمے قدرت کے اوپر تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے، اللہ کے کلمات کے اوپر نبی کا بھی ایمان ہے۔ تم کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اس کلمے پر تمہارا بھی ایمان ہے، اسی کلمے پر تمہارے نبی کا بھی ایمان ہے۔ اور ایک اور کلمہ جس کو کلمہ کن کہتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، بس یہ کلمہ کن کہتا ہے، کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی وہ ہے جو اللہ کے کلمے پر بھی ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ کی قدرتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ جو نبی اتنی عظمتوں والا ہے، جو نبی اتنی شان والا ہے، واتبعوہ، اوے لوگو اسی نبی کی اتباع کرو، اسی نبی کی کیا کرو جی؟ اتباع کرو۔ ان ساری عظمتوں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ واتبعوہ، اس نبی کی اتباع کرو۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل اشہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ مصطفیٰ اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبرائیل نہ بولے، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب نہ بولے۔ رب بولتا ہے تو جبرائیل بولتا ہے، جبرائیل وحی لاتا ہے تو آگے مصطفیٰ بولتا ہے۔ فرمایا واتبعوہ، اس لیے لوگوں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ ہدایت چاہتے ہو تو میرے محمد کے نقش قدم پر چلتے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ آخری بات کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بن کر مکہ گئے تھے نا، مکے والوں نے کہا بیت اللہ سامنے، عثمان تو جا طواف کر، تجھے اجازت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا طواف حرم بے رسول خدا، نباشت بر پیرواں نشروا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ وعدہ کیا ہے امتی وہیں جائے گا جہاں آگے نقش قدم اس کے نبی کے لگے ہوئے ہوں گے۔ اگر نبی کے لیے اجازت نہیں ہے پھر میں بھی نہیں کرتا۔ نبی طواف کریں گے تو عثمان طواف کرے گا۔ واتبعوہ، رب کہتا ہے اس طرح میرے نبی کی اتباع کرو جس طرح میرے نبی کے غلاموں نے کر کے دکھائی ہے۔ میرے نبی کی نقش قدم پر چلو گے لعلکم تہتدون، رب کہتا ہے پھر تم ہدایت بھی پالو گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سننے دی۔ قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب کی جانب بن کر آیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات نے مجھے بھیجا ہے کہ اسی کے لیے ملک ہے آسمانوں اور زمین کا۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ النبی الامی، جو نبی ہے امی ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے کلمات کے ساتھ۔ واتبعوہ، اور اتباع کرو اس کی۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔